ہمارے مسلسل دروس کا عنوان شب بیداری کی فضیلت کے حوالہ سے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا ان فی اللیل لساعۃ لا یوافقها رجل مسلم یسأل اللہ تعالی خیرا من امر الدنیا والآخرہ الا اعطاہ ایاہ وذالک کل لیلہ۔ روزانہ یعنی ہر رات کو، ہر رات اللہ جل جلالہ ایک ایسی گھڑی رات کے اندر ایک ایسی گھڑی پیدا فرماتا ہے، اور یہ ایک رات کی بات نہیں، ہر رات کے اندر ایک ایسی ساتھ ایسی گھڑی آتی ہے جب بندہ مانگتا ہے، وہ دنیا کی بات مانگے، آخرت کی بات مانگے، رزق کو مانگتا ہے، اپنے بچوں کے لیے، اپنی ذات کے لیے، بیوی کے لیے مانگتا ہے۔ غرض یہ ہے کہ کچھ بھی مانگتا ہے اور وہ گھڑی اس کے مانگنے کے بالکل عین برابر آ جاتی ہے، رب ذوالجلال اس کی دعا کو قبول فرما لیتا ہے۔ اور جب کوئی شخص تہجد کی نماز پڑھنا شروع کرے تو ابتدا مختصر سے 2 نفلوں کے ساتھ کرے، بعد میں تو تفصیل آ رہی ہے کہ کیسے لمبائی اور طوالت اختیار کرے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہی فرماتی ہے کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی نماز تہجد کسی وجہ سے رہ جاتی، تکلیف ہے، بدنی تکلیف ہے، کوئی ایسی وجہ بن گئی، آپ بیدار نہ ہوئے، تہجد کی نماز رہ گئی، تو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کا معمول پاک یہ تھا کہ پھر دن چڑھنے کے بعد، فجر کے بعد اور نماز ظہر سے پہلے وہ رکعات جو آپ رات کو ادا فرمایا کرتے تھے اور جو ادا نہیں فرما سکے آپ پڑھ دیا کرتے، اور اللہ جل جلالہ اپنے بندے پر کرم یہ کرتا ہے کہ جس وقت وہ بندہ جو رات کو اٹھ کر تہجد کی نماز کا خوگر ہے اور رات کو پڑھ نہیں سکا، وہ دن کے اجالے میں بھی جب پڑھتا ہے تو رب ذوالجلال اس بندے کو ثواب وہی رات والا عطا فرما لیتا ہے۔ یہ اس کی ذات کا کرم ہے۔ اچھا، اسی طرح سے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم آپ نے اس مرد اور عورت کو، ایک جوڑا ایسا ہے میاں بیوی کا جسے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم خود دعائیں عطا فرماتے ہیں۔ وہ مرد جو رات کو بیدار ہوا اور اس نے اپنی بیوی کو بیدار کرنے کی کوشش کی اور بیوی نہ جاگی، اور وہ اسے بیدار کرنے کا ایک طریقہ اختیار کرتا ہے کہ منہ پر چند چھینٹیں مار دیتا ہے تاکہ اس کی وہ سستی چلی جائے، یہ والا مرد۔ اور وہ والی عورت جو رات کو بیدار ہوئی، اس نے چاہا کہ میرا شوہر بھی تہجد کی نماز ادا کرے، مگر شوہر بیدار نہ ہوا۔ عورت نے چند چھینٹیں لیے اور اس کے منہ پر ڈالے تاکہ میرے شوہر کی سستی چلی جائے۔ اب یہ والا مرد جو عورت کو اٹھانے کے درپے ہوا، یہ والی عورت جو اپنے خامند کو، اپنے شوہر کو اٹھانے کے درپے ہوئی ہے، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں رحم اللہ رجلا، آپ نے اس مرد کو اور اس عورت کو آپ نے دعا عطا فرمائی ہے کہ رب ذوالجلال اس مرد پر اور اس عورت پر رحم فرمائے۔ دیکھیے حضور کی دعا لینے کا بہترین ذریعہ، حضور کی دعا لینے کا بہترین ذریعہ وہ یہ ہے کہ مرد اٹھتا ہے تو عورت کو اٹھا دے، عورت اٹھتی ہے تو مرد کو اٹھانے کی کوشش کرے۔ مگر یہاں پر یہ بات پیش نظر رہے کہ دونوں کی ہم آہنگی پہلے سے ہو، ایسا نہ ہو کہ مرد اگر عورت کو اٹھانا چاہتا ہے تو عورت برامن آ جائے اور نیائی لڑائی کا سلسلہ شروع ہو جائے، یا عورت مرد کو اٹھانا چاہتی ہے، پہلے سے انہیں پتہ ہے نہیں، اور پھر یہ شوہر جو ہے، اب یہ شوہر یہ لڑائی کرنا شروع کر دے۔ اب جب یہ شوہر لڑائی شروع کرے گا
اور عورت لڑائی شروع کرے گی، اس کا مطلب ہے کہ یہ نیا سلسلہ شروع ہو، جو کہ شرع بھی درست نہیں ہے۔ لہٰذا ان افراد کو چاہیے پہلے سے انہیں پتہ ہو کہ کیا کریں۔ مثال کے طور پر اب دیکھیں، جس وقت امام کا وضو ٹوٹ جائے تو اس کے لیے یہ ہے کہ وہ کسی ایک اور کو اپنا نائب بنا دے، جا کر وضو کرے، وضو کرنے کے بعد بات کے درمیان میں نہ کرے، کسی کے ساتھ بات نہ کرے، وضو کر کے پھر آ کر نماز شروع کر دیتا ہے پڑھنا، تو اس کی نماز بھی ہو جائے گی، باقی لوگوں کی نماز بھی ہو جائے گی۔ مگر یہ عمل کرنے سے پہلے لوگوں کو بھی تو مسئلہ کا پتہ ہونا چاہیے۔ اگر لوگوں کو مسئلہ کا پتہ نہیں ہے، جسے وہ اپنا نائب بنانا چاہتا ہے، وہ اس بات پر رضامند نہیں ہو رہا، تو یہ ایک نیا سلسلہ لڑائی کا شروع ہو جائے گا۔ لہذا پہلے یہ پتہ ہونا چاہیے کہ وہاں پر مرد اٹھا رہا ہے عورت کو، عورت اٹھا رہی ہے مرد کو، تو پہلے سے ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی دعاؤں کا مستحق بننے کا یہ بہترین طریقہ اور ذریعہ ہے۔ اس طرح سے ایک دوسری روایت میں حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، اذا ایقظ الرجل اہلہ من اللیل فصلیا، جب مرد نے اپنے گھر والوں کو رات کے وقت اٹھایا اور ان دونوں نے نماز ادا کی، او صلی رکعتین جمیعا کتب فی الذاکرین والذاکرات، یا یہ ہے کہ دونوں نے ہی نماز ادا کر لی اور دونوں نماز پڑھنے لگے، یا صرف مرد 2 رکعت پڑھے۔ اب یہاں پر اس حالت میں جب کہ دونوں نے، میاں بیوی نے نماز پڑھی ہے، ان کا مقام یہ ہے کہ رب ذوالجلال انہیں ذاکرین کی صف میں شامل فرما دیتا ہے۔ اور دیکھیں، یہ مرتبہ چھوٹا مرتبہ نہیں ہے کہ کسی کو ذاکرین کی صف میں شامل کیا جائے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، لَيَبْعَثَنَّ اللَّهُ أَقْوَامًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي وُجُوهِهِمُ النُّورُ، قیامت کے دن اللہ جل جلالہ ایک طبقے کو نمودار کرے گا جن کے چہرے بڑے چمک رہے ہوں، فی وجوہہم النور علی منابر اللؤلؤ، اور وہ ایسی کرسیوں پر بیٹھے ہوں گے جن پر ہیرے، موتی اور جواہرات لگے ہوئے ہوں۔ یغبطہم الناس، لوگ رش کر رہے ہوں گے، لیسوا بانبیاء ولا شہداء، اور یہ کوئی نبی اور شہید نہیں ہوں گے۔ ایک اعرابی اپنے گھٹنوں کے بل اٹھے اور حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم سے عرض کرتے ہیں، جلہم لنا یا رسول اللہ، حضور پر ایسے لوگوں کی ذرا وضاحت تو فرما دیں، یہ کون لوگ ہوں گے جن کا اتنا بڑا اعزاز ہوگا؟ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہوں گے من قبائل شتیٰ، جن کے قبیلے مختلف ہوں گے، مقامات مختلف ہوں گے، یجتمعون علی ذکر یذکرون اللہ، یہ مختلف جگہوں سے اکٹھے ہو کر اللہ جل جلالہ کا ذکر کرنے والوں میں اکٹھے شامل ہو جائیں گے۔ یہ دیکھیں، یہ ہے ذکر کرنے والے کا مقام۔ اور جب ذاکرین میں مرد کو، عورت کو شامل کر لیا گیا تو ان کا مقام یہ ہوگا، وہ جو تہجد کے وقت مرد نے عورت کو اٹھایا، عورت نے مرد کو اٹھایا، قیامت کے دن ان کا مقام یہ ہوگا کہ یہ ذاکرین کی صف میں شامل ہوں گے۔ اور ذاکرین کا مقام یہ ہوگا کہ ان کے چہروں کو دیکھ کر لوگ بھی رش کر رہے ہوں گے، ناز کر رہے ہوں گے، یہ کس قدر خوبصورت لوگ ہیں۔ اللہ جل جلالہ ہم سب کو نیکی کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ وآلہ واصحابہ۔